کیا آپ یقین کریں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس دنیا میں ایک ایسی عمارت موجود ہے جس کا فارمولا آج تک دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر کریک نہیں کر سکا؟ ایک ایسی عمارت جس کی لوکیشن کا نمبر دنیا میں روشنی یعنی سپیڈ آف لائٹ کی رفتار کے بالکل برابر ہے۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، آج سے 4500 پہلے کا وقت، نہ کوئی ویل یعنی پہیہ ایجاد ہوا تھا، نہ لوہا دریافت ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی کرین تھی جو بھاری وزن اٹھا سکے، اور نہ ہی کوئی ماڈرن مشین تھی۔ لیکن پھر بھی دنیا کے سب سے بڑے شہر کے بیچوں بیچ انسانوں نے ایک ایسی بلڈنگ کھڑی کر دی جس کا وزن آج کے برج خلیفہ سے بھی 13 گنا زیادہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے راز دی گریٹ پیرامڈ آف گزا کی۔ بچپن سے لے کر آج تک ہمیں اسکول کی کتابوں میں یہی پڑھایا گیا ہے کہ یہ اہرام صرف اور صرف فرعونوں کی قبریں ہیں، جنہیں ان کی موت کے بعد ان کی ممیز محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ آپ کے دماغ کے سارے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ ماڈرن سائنس، آرکیالوجی اور انجینئرنگ کی دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ صرف قبریں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایلینز کا بنایا ہوا کوئی بیس تھا، یا کسی ایسی انسانی قوم کا کارخانہ جو آج کی ماڈرن دنیا سے بھی زیادہ ایڈوانس تھی؟ دل تھام لیجئے، کیونکہ جو راز آج کھلنے والے ہیں وہ آپ کی نیندیں اڑا دیں گے۔ شروعات کرتے ہیں ایک ایسے راز سے جس نے ماڈرن سائنٹسٹ اور میتھمیٹیشینز کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ ابھی اپنے فون میں گوگل ارتھ کھولیے اور دی گریٹ پیرامڈز کی ایگزیکٹ لوکیشن یعنی اس کے کوآرڈینیٹس سرچ کیجئے۔ جو نمبر آپ کی سکرین پر آئے گا وہ ہے 29979245 ڈگری نارتھ۔ اب اس کے بعد آپ گوگل پر ایک اور چیز سرچ کیجئے، اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم یعنی خلا میں روشنی کی رفتار کتنی ہے۔ جو جواب آئے گا وہ ہے 299,792,458 میٹرز پر سیکنڈ۔ کیا یہ دونوں نمبرز کا آپس میں ملنا صرف ایک اتفاق ہے؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کو یہ بھی ٹھیک سے نہیں پتا تھا کہ زمین گول ہے یا چپٹی، تب انہیں روشنی کی ایگزیکٹ رفتار اور زمین کا لیٹیٹیوڈ کوآرڈینیٹس کا اتنا باریک پتہ کیسے تھا؟ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس پیرامڈ کی مکمل اونچائی میئر کریں اور اس کو اس کی بیس یعنی بنیاد کی لمبائی سے ڈیوائیڈ کریں تو جواب آتا ہے 3.14 یعنی جیومیٹری کی پائی کی ایگزیکٹ ویلیو۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر میں گولڈن ریشو یعنی پائی کا بھی بے داغ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن پائی کی دریافت تو پیرامڈ بننے کے ہزاروں سال بعد یونان یعنی گریک نے کی تھی، تو مصریوں کو اس میتھمیٹیکل کیلکولیشن کا کیسے پتا تھا؟ اگر ہم اس پیرامڈ کی ہائٹ کو 43,200 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ہماری زمین کے پولر ریڈیس کا بالکل برابر بنتی ہے، اور اگر اس کی بیس کو 43,200 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ زمین کے ایکواٹوریل سرکمفیرنس کے برابر بنتی ہے۔ یعنی بنانے والوں نے پوری زمین کا نقشہ اور سائز ایک پیرامڈ کے اندر لاک کر دیا تھا۔ سائنس کہتی ہے کہ بغیر سیٹلائٹ اور سپیس میں گئے زمین کی اتنی پرفیکٹ کیلکولیشن کرنا ناممکن ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جس کا جواب دنیا کی کسی ٹاپ یونیورسٹی کا کوئی انجینئر آج تک نہیں دے سکا، کہ اس ایک پیرامڈ کو بنانے میں 23 لاکھ، جی ہاں 2.3 ملین پتھر کے بلاک استعمال ہوئے ہیں۔ ہر ایک پتھر کا وزن 2 ٹن سے لے کر 80 ٹن تک ہے۔ 80 ٹن کا مطلب یعنی تقریباً 15 سے 20 بڑے ہاتھی ایک ہی پتھر کے اندر۔ آج کی سب سے ماڈرن کرینز جو بڑی بڑی بلڈنگز بناتی ہیں وہ بھی اتنا بھاری وزن اٹھا کر 480 فیٹ کی اونچائی پر آسانی سے نہیں رکھ سکتی۔ تو آج سے 4500 سال پہلے بے حد گرمی میں صحرا کے اندر یہ کیسے ہوا؟ ہسٹری کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لاکھوں مزدوروں نے رسی سے کھینچ کر پتھر اوپر چڑھائے۔ انہوں نے پتھروں کو گھسیٹنے کے لیے مٹی کی ڈھلوان یعنی ریمپس بنائے ہوں گے۔
لیکن اگر آپ فزکس اور میتھس کی کیلکولیشن کریں تو 480 فیٹ اونچائی پر پتھر لے جانے کے لیے جو ریمپ بنے گا وہ اس اہرام سے بھی بڑا ہوگا، اور اس کو بنانے میں ہی کئی سال لگ جائیں گے۔ اس سے بھی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر 23 لاکھ پتھر واقعی ہی 20 سال کے عرصے میں سیٹ کیے گئے ہیں جیسے کہ کتابیں بتاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 2.5 منٹ میں ایک پتھر اپنی پرفیکٹ جگہ پر رکھا گیا، دن رات، سردی گرمی، بغیر کسی چھٹی کے 20 سال تک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی انسانی فوج کے بس میں یہ بات تھی؟ اور سب سے بڑا جھٹکا تو یہ ہے کہ پیرامڈ کے اندر جو سب سے اہم کمرہ ہے جسے کنگز چیمبر کہا جاتا ہے، اس کی چھت پر جو 80 ٹن کے لال گرینائٹ پتھر لگے ہیں وہ غزہ کے آس پاس تھے ہی نہیں۔ دراصل وہ پتھر اسوان کے علاقے سے لائے گئے تھے جو وہاں سے 800 کلومیٹر دور ہے۔ ٹائروں اور انجن کے بغیر 800 کلومیٹر تک 80 ٹن کے ہزاروں پتھر کیسے لائے گئے؟ کیا وہ پتھر کشتیوں میں لاد کر لائے گئے؟ دریائے نیل میں اتنا بھاری وزن ڈالتے ہی لکڑی کی کشتی ڈوب جاتی ہے، اور پھر ان پتھروں کو کاٹا کیسے گیا؟ گرینائٹ دنیا کے سخت ترین پتھروں میں سے ایک ہے، لیکن اس وقت تو لوہا بھی نہیں تھا۔ کیا انہوں نے کاپر یعنی تانبے کی نرم چینی سے گرینائٹ کاٹا تھا؟ ماڈرن سٹون میسن کہتے ہیں کہ ایسی پرفیکشن کے لیے لیزر یا ڈائمنڈ ٹپڈ آریوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان قدیم لوگوں کے پاس کون سی مشین تھی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہرام صرف زمین کی کیلکولیشن تک محدود ہیں تو اب زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ 1989 میں رابرٹ باول نام کے ایک ریسرچر نے ایک ایسی دریافت کی جس نے ساری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ غزہ کے میدان میں موجود تینوں پیرامڈز کا آپس میں جو فاصلہ، سائز اور اینگل ہے وہ بالکل آسمان میں موجود اورینز بیلٹ نام کے 3 ستاروں کے جھرمٹ سے پرفیکٹ میچ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ آسمان سے غزہ کے میدان کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے زمین پر آسمانی ستاروں کا نقشہ چھاپ دیا ہو۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مصری لوگ ان ستاروں کو اپنا آسمانی دیوتا مانتے تھے۔ اور ذرا پیرامڈز کے چاروں کونوں یعنی کارنرز کو دیکھیے، یہ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ الائنمنٹ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس میں صرف 0.05 ڈگری کا ایرر ہے۔ آج کی ماڈرن بلڈنگ میں لیزرز اور جی پی ایس کا استعمال کر کے بھی اتنی پرفیکٹ الائنمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے بغیر میگنیٹک کیمپس کے ان کو ٹرو نارتھ کا اتنا بہترین اندازہ کیسے ہوا؟ اور یہ ٹرو نارتھ میگنیٹک نارتھ نہیں ہے بلکہ زمین کے ایکسس کا بالکل ریئل نارتھ ہے۔ اب اس عظیم عمارت کے باہر سے نکل کر اس کے اندر چلتے ہیں، ان اندھیروں میں جہاں صدیوں تک کوئی انسان قدم نہیں رکھ سکا۔ لٹیروں اور بادشاہوں کو لگتا تھا کہ اس کے اندر فرعون کی ممی محفوظ ہوگی اور اس کے ساتھ بے شمار سونا اور خزانہ ہوگا۔ 820 عیسوی میں خلیفہ المامون کی فوج نے سب سے پہلی بار اس پیرامڈ کی سخت دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ ایک بہت پتلے، اندھیرے اور گھٹن بھرے راستے سے ہوتے ہوئے آخر کار سب سے اوپر والے کمرے یعنی کنگز چیمبر تک پہنچ گئے۔ انہیں امید تھی کہ یہاں دولت کے انبار لگے ہوں گے، لیکن وہاں انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ وہاں صرف گرینائٹ کے پتھر کا ایک خالی سانچہ رکھا تھا، لیکن اس پر نہ کوئی ڈھکن تھا اور نہ اندر کوئی ڈیڈ باڈی، نہ ہی کوئی ممی اور نہ ہی کوئی قدموں کے نشان۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کی دیواروں پر نہ کوئی ڈرائنگ اور نہ ہی مصری زبان کے حروف لکھے تھے جو کہ باقی تمام قبروں میں بے انتہا پائے گئے تھے۔ ایک ایسی عمارت جس کو بنانے میں دنیا کی آدھی دولت اور 20 سال لگ گئے، اس کی دیواریں بالکل صاف اور خالی کیوں تھیں؟ کیا دی گریٹ پیرامڈ کبھی کسی مقبرے یا ٹوم کے طور پر بنایا ہی نہیں گیا تھا؟ حال ہی میں 2017 میں ماڈرن سائنٹسٹ نے کاسمک ریز کا استعمال کر کے پیرامڈز کا ایکس رے کیا
تاکہ اس کے اندر کا نظام دیکھا جا سکے، اور انہیں ایک ایسی چیز ملی جس نے دنیا بھر کے نیوز چینلز پر بھونچال مچا دیا۔ انہیں اس ٹھوس پتھر کی عمارت کے بالکل بیچوں بیچ ایک بگ وائڈ یعنی ایک بہت بڑا اور خفیہ کمرہ ملا جو آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں جانے کا نہ کوئی راستہ تھا اور نہ ہی کوئی دروازہ۔ اس خفیہ کمرے میں کیا چھپا ہے؟ کیا وہاں کسی گمشدہ ٹیکنالوجی کا کوئی راز ہے، یا وہاں واقعی ہی کسی کی باڈی ہے، یا شاید کوئی ایسی تاریخی مشین جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ آج تک کوئی روبوٹ بھی اس حصے میں داخل نہیں ہو سکا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے راز اور تھیوری کی طرف، جو میں نے آپ کے لیے آخر تک چھپا کر رکھا تھا۔ اگر یہ پیرامڈ قبر نہیں تھی، اگر اس میں کوئی ممی نہیں تھی، تو یہ عظیم الشان سٹرکچر بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ کرسٹوفر، جو کہ ایک بہت بڑے اور مانے ہوئے ایروسپیس انجینئر ہیں، انہوں نے 20 سال کی ریسرچ کے بعد ایک ایسی تھیوری پیش کی جس نے آرتھوڈاکس سائنس کی نیندیں حرام کر دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گزا اصل میں ایک مقبرہ نہیں بلکہ ایک وائرلیس پاور پلانٹ تھا۔ جی ہاں، بغیر تاروں کے بجلی پیدا کرنے کا ایک عظیم کارخانہ۔ ان کی تھیوری سننے میں حیرت انگیز ہے، لیکن اس کے پیچھے سائنس موجود ہے۔ پیرامڈ کے بالکل نیچے زمین کی گہرائیوں میں سے پانی گزرتا تھا۔ پانی کے بہاؤ اور پریشر سے زمین میں خاص قسم کی وائبریشنز پیدا ہوتی تھی۔ پیرامڈ کے اندر جو گرینڈ گیلری نام کا لمبا راستہ ہے، وہ بالکل ایک عالمی سپیکر کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ان آوازوں کو ایمپلیفائی کرتا ہے۔ اور اس کے اوپر کنگز چیمبر ہے، جس میں وہی 80 ٹن کے گرینائٹ سٹونز لگے ہیں۔ گرینائٹ کے پتھروں کے اندر کوارٹز کرسٹل موجود ہوتا ہے۔ یہ وہی کرسٹل ہے جو ہماری آج کی سمارٹ واچز، ریڈیوز اور الیکٹرونکس میں استعمال ہوتا ہے۔ جب زمین کی تھرتھراہٹ ان کوارٹز کرسٹلز تک آتی تھی تو الیکٹرک ایفیکٹ پیدا ہوتا تھا، یعنی ساؤنڈ اور وائبریشن کی انرجی یعنی بجلی، الیکٹریسٹی الیکٹرو میگنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو جاتی تھی، اور اس انرجی کو اہرام کے ٹاپ سے آسمان میں شوٹ کیا جاتا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل وہی سیم ٹیکنالوجی ہے جو ماڈرن دنیا کے سب سے بڑے جینیس نکولا ٹیسلا نے اپنی ویڈن لیف ٹاور میں استعمال کرنی چاہی تھی؟ ٹیسلا چاہتا تھا کہ زمین کی فریکوینسی کو استعمال کر کے پوری دنیا کو بغیر تاروں کے مفت بجلی فراہم کی جائے۔ کیا نکولا ٹیسلا نے یہ آئیڈیا اپنی طرف سے سوچا تھا، یا اس نے یہ دریافت اہرام مصر کی انجینئرنگ سے چرائی تھی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز آج کی ماڈرن دنیا سے بھی زیادہ ایڈوانس تھے؟ کیا ان کے پاس واقعی ہی لائٹ بلبز اور الیکٹرونکس موجود تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تباہ ہو گئیں یا چھپا دی گئیں؟ دوستو، اہرام مصر پتھروں کا ایک ڈھیر نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک عظیم چیلنج ہے، ایک ایسی پہیلی جو صدیوں سے ہماری ماڈرن سائنس کو منہ چڑھا رہی ہے۔ ان عمارتوں کا وجود خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہسٹری کا وہ حصہ جو ہم سے چھپایا گیا ہے یا جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گیا ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ عجیب اور ایڈوانس تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے ان خفیہ اور بند کمروں میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی آج بھی چھپی ہو جو کسی دن سامنے آئے تو انسان کی تقدیر ہی بدل جائے، یا شاید یہ ان مسٹیریس لوگوں کی نشانی ہے جو یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان دنیا پر اکیلا نہیں ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اہرام مصر کے ان 23 لاکھ پتھروں کو کس نے جوڑا؟ کیا یہ صرف لاکھوں مزدوروں کی محنت تھی؟ کیا اس میں ایلینز کا ہاتھ تھا، یا کسی ایسی گمشدہ انسانی قوم کا کمال جس کی سائنس آج سے بھی آگے تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے جوابات پڑھنے کا انتظار رہے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دماغ میں نئے سوالات پیدا کیے ہیں تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ہی رازوں سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔